وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 281 آیت نمبر 84-85۔ آج کا موضوع، کیا ہماری زندگی دین اسلام کے مطابق ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ کیا یہ کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 84۔ قل آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پہ، وما انزل علینا، اور جو ہم پہ نازل ہوئی ہے تعلیم، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل ہوئی تھی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو بھی تعلیم دی گئی موسیٰ، عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی سے بھی فریق یعنی فرق نہیں کرتے ان کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے ماں سوا کوئی اور دین ڈھونڈے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سامعین اکرام، ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان اور جو کچھ اس نے اتارا ہے اس پر ایمان۔ دیکھیں، ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ اسلام ایک ہے، یعنی جو 3 مسائل ہیں نا، توحید، رسالت اور آخرت، یہ بنیادی طور پہ ایک ہی ہیں۔ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے لیے میں نے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق، یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے۔ پھر وما انزل علینا، اور پھر تعلیمات، ظاہر ہے جو انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کے بھجوایا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ دین کا مطلب زندگی کیسے گزارے، تو ہدایت میں وہ اصول اور قوانین بھی ہوتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، جیسے کہ قرآن انہی 3 باتوں سے بحث کرتا ہے اور اس میں احکامات بھی ہیں، تو یہ دین اسلام ہے، یعنی عقائد اور اس کا طریقہ، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ دین ہے۔ اب اس میں اختلاف کی گنجائش رہ نہیں جاتی سامعین اکرام۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب آپ نفس پرستی پر اتر آئیں، اپنی ذاتی خواہشات کو شامل کر لیں یا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، تو پھر جو ہے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور اختلاف اس وقت ہوا جب کتاب آ گئی، اس کے بعد جب علم دے دیا گیا انہیں، بغیم بینہم، یہ ابھی ہم پڑھ چکے، سورہ آل عمران کا مضمون ہے۔ تو دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ اس میں اعلان ہے، آمنا باللہ، اور وَنَحْنُ لَهُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کا مطلب وہ رسول تھے یا نہیں ہے، جیسے کہ تفریق کی یہودیوں نے، یہودی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی جو ہیں وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو یہ تفریق ہو گئی نا۔ لا نفرق بین احد منہم کا مطلب یہی ہے۔ اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ میں سارا دین کا خلاصہ جمع ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، تابعدار فرما بردار بن جاؤ۔ پھر جو آیت نمبر 85 ہے سامعین کرام، تو اس میں ایک وضاحت ہے کہ دین اصل میں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین یعنی مقبول طرز حیات۔ دیکھیں میں جذباتیت کو میں ختم کر کے آپ سے بات کرتا ہوں، تیز بولنے کو یا جذباتیت کو آہستگی سے میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آیت نمبر 85 میں زندگی گزارنے کا۔ دیکھیں میں شروع سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی کامیابی، معراج، ترقی، فلاح، نجات اس میں ہے، یعنی اس کی کامیابی کا دنیا کی زندگی میں نقطہ اول و آخر یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے، اور زندگی گزارنا اللہ کے لیے خاص کر لے۔ یہ میں نے اپنے الفاظ کہیں لیکن یہ ہے بات اللہ تعالیٰ کی، الا للہ الدین الخالص۔ یہاں بھی دیکھیں دین کا تذکرہ ہے، اور اس میں ایمان اور عمل صالح کی بات ہی نہیں ہو رہی، بس اسلام، دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، اور پھر نقصان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ تھوڑا غور تو کیا کیجئے نا، میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ قرآن کی آیاتوں کو ایسی نہ گزر جائے کریں، ذرا سوچیں، اس پر ٹھہریں، سوچیں۔ اور یہ مومن کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے یعنی آپ کو سوچنا ہوگی۔ اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 85 نمبر کی، اس میں آخرت میں نقصان کی بات ہو رہی ہے۔ ہر وہ شخص، اس آیت کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اور وہ نقصان میں ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ یہاں تو آخرت کا نقصان ہے، لیکن دوسری جگہ خسرت دنیا والآخرہ، اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھیں ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے آپ کر لیں، یہ صرف آخرت کا خسارہ نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی اخروی زندگی پر، زندگی اگر آپ نے اپنی مرضی سے گزاری، دنیا کو اگر آپ نے اصل کامیابی سمجھ لیا دنیا کی زندگی کو، تو آپ دنیا اور آخرت میں نقصان میں جائیں گے۔ یہ یعنی میری بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے سامعین کرام، جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، جو آپ کا اور میرا خالق ہے۔ میری تو صرف زبان ہے جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، آپ ہر لفظ کا مجھ سے یعنی ثبوت مانگ سکتے ہیں۔ میں غلطی پہ ہوں تو میں آپ سے معافی طلب کر لوں گا، اور ورنہ میری کوشش تو یہ ہے کہ میں اپنی رائے آپ کے سامنے نہ پیش کروں، بلکہ جو کہوں وہ اللہ
کا حکم آپ کے سامنے پیش کروں. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو اس آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اب یہ ہے نا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اسلام کے بارے میں یہاں رک کے تھوڑا سا اس پہ ذرا وقت لوں گا آپ سے. دیکھیں اسلام کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے. ہمارے ذہن کے دریچے بند ہو جاتے ہیں جب بھی اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے. ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں جب بھی دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے، دنیا کے فائدے کا یا نقصان کا تذکرہ ہوتا ہے. دیکھو کتنی اچھی گاڑی ہے، دیکھو کتنی اچھی لڑکی ہے، کتنا اچھا لڑکا ہے، کتنی چمک ہے، کتنا اچھا ہار ہے ڈائمنڈ کا. ڈائمنڈ کی انگوٹھی تو میں نے لینی ہے. میرے شوہر نے آج تک مجھے ڈائمنڈ کی ایک بھی انگوٹھی نہیں دلائی. یہ اکثر یعنی خواہش رہتی ہے ڈائمنڈ. لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے تو ہم جو اپنے ذہن کی کھڑکیاں ہیں نا وہ بند کر لیتے ہیں کہ اس بات پہ تو ہم نے نہ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ ایک برائی ہے جو ہم میں موجود ہے کہ اسلام کا نام لیا جائے اور تو وہ ہم سوچنا سمجھنا بند کر دیتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ او كما قال سیاد. وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ. تو یہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے محض کہ اللہ کا ایک اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہ چہرے ان کے بگڑ جاتے ہیں. ناگواری کہ بھئی یہ اللہ کی ہے. اب جو خوشی کی محفل ہے، مثال کے طور پہ کوئی شادی کی محفل ہو رہی ہے اور سہیلیاں جمع ہیں یا دوستوں کی محفل ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کی میز ہے، اس پہ جو ہے فوارہ چل رہا ہے چھوٹا سا اور بڑا رنگین ماحول ہے. تو آپ کا کوئی خیال ہے کہ کوئی آخرت کی بات ہوگی اس میز پہ 8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. عام طور پہ ہم جب جاتے ہیں نا تو 8 بندوں کی وہ ٹیبل ہوتی ہے. خواتین ہوں گی بس وہ لباس کو جج کر رہی ہوں گی ایک دوسرے کو، اپنے کو بھول کے غیروں کو دیکھ رہی ہوں گی. بڑی اچھی لباس ہے، بڑا اچھا. یعنی خواتین کے لیے تو یہی ہوتا ہے نا. خواتین سے ذرا معذرت کے ساتھ. اور جو مردانہ حصہ ہے اس میں بس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا کی باتیں، کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ مردوں کی وہی لائن ہوتی ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے، یار میں نے اتنا کما لیا، یار اس میں بڑا نقصان ہو گیا. یہی بات ہوتی رہتی ہیں بس. آپ اور کیا بات کرتے ہیں؟ دین کی باتیں تو ہم تصور نہیں کر سکتے کسی خوشی کی محفل میں بیٹھ کے دین کی بات کرنے کا. تو یہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے. میں تھوڑا سا آہستہ اس لیے ہو گیا ہوں کہ اصل میں ہم دین اسلام نہ تو ہم نے قبول کیا ہے، نہ اسے قبول نہ سمجھا ہے، نہ اسے سمجھ اگر گئے بھی ہے کوئی تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ بظاہر وہ کہتا ہے یار اس میں تو بڑا نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہو جائے گا، میری دنیا سے توجہ کم ہو جائے گی، میں کاروبار کو پورا ٹائم نہیں دے سکوں گا. ابھی تو کاروبار جاری ہوتا ہے اور نماز جو ہے میں ڈیلے کر دیتا ہوں. گاہک کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کو نپٹاتا رہتا ہوں، پیسے آتے رہتے ہیں، میں خوش ہوتا رہتا ہوں. مکمل اللہ کی طرف توجہ تو پھر تو نماز کے وقت میں نے تھوڑا سا روک لینا ہوگا کاروبار کو یا جو بھی ہو. تو اس دین اسلام کے بارے میں ہم نہ کچھ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں جو آپ کے سامنے دین کی تشریح کر رہا ہوں نا، اللہ ماشاء اللہ کہ آپ نے سنی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے. یہ نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے وہ تشریحات ہیں، علماء حق موجود ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن آپ دھیان نہیں دیتے. ایک عالم، میرا خود اپنا تجربہ، ایک عالم جو ہے وہ پتے کی بات کہہ جاتا ہے لیکن ہماری تو توجہ نہیں ہوتی. ہم یہ سوچتے ہیں مثال کے طور پہ ایک محفل ہو رہی ہے، اس میں ایک مشہور نعت خوان آ رہا ہے، تو عالم جو بات کر رہے ہیں ہم زیادہ یعنی ایک آدمی گیا ہوا ہے وہ نعت خواں کے لیے،
اب وہ عالم جو بھی بات کر رہا ہے دین کی تو یہ اس کے سر سے گزر رہا ہے، کیونکہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ میرا جو پسندیدہ نعت خواں ہے وہ آئے گا اور میرے دل کی گرمی کو جگائے گا۔ یہ عالم کر رہا ہے، یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس طریقے سے ہماری کوئی ذہنیت بن گئی ہے۔ لیکن آیت نمبر 85 میں تو آخرت کے ٹوٹلی نقصان کی بات ہو رہی ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہوگا۔ اس آیت میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنے الفاظ میں ایک بات بتاؤں، پھر آیت کا آپ سمجھ لیں گے۔ ایک کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق ہی وہ کام ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ درزی ایک شلوار بنا رہا ہے یا ایک قمیض بنا رہا ہے، ایک کپڑوں کا جوڑا بنا رہا ہے، اس کی کٹنگ کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص لگا بندہ پیمانہ ہے جو کٹنگ استاد جانتا ہے کہ یہ کٹے گی کیسے، صحیح طریقے سے کٹ شدہ کپڑے سے ہی صحیح جوڑا بنے گا۔ اس کے علاوہ اگر غلط طریقے سے کاٹ لیا گیا تو آپ مجھے بتائیں۔ دیکھیں مجھے جلدی نہیں ہے، آپ بھی جلدی نہ کریں، اس بات کو ذرا غور کریں۔ ایک خاص طریقے کے مطابق اگر کام نہ کیا گیا، غلط طریقے سے کیا گیا تو وہ بیل منڈے نہیں چڑھتی۔ کوئی ایک کام مجھے بتا دیں، اگر وہ غلط طریقے سے ہو تو وہ صحیح ہوگا، غلط طریقے سے جو اس کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ چائے بنا رہے ہیں، اس کی ریسیپی ایک خاص ہے، اس ریسیپی میں اپنی مرضی سے اگر آپ نے چینی کی بجائے نمک ڈال دیا تو آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا چائے کا۔ مثال کے طور پہ عرض کروں سمجھنے کے لیے، مثالیں دیکھیں یہ نہیں ہوتی کہ ٹوٹلی بس وہ ایکوریٹ ہوتی ہیں۔ مثال ہوتی ہے گاڑی انجن بن رہا ہے گاڑی کا، ہر پرزہ جو ہے اپنی جگہ پر ایک لگے گا، اگر پرزوں کی ترتیب بدل دی جائے تو انجن تو بن نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایک سڑک بن رہی ہے، سڑک کی ریسیپی بدل لے ٹھیکیدار، غلط طریقے سے کر لے تو وہ تو سڑک نہیں بنے گی، غلط بنے گی بھی تو غلط بنے گی، غلط ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیں ایک ریسیپی ہوتی ہے، ہر کام کی ایک ریسیپی، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں یہ ایک خاص طریقہ ہے اس کو بنانے کا، لیکن اگر غلط طریقے سے اس کی کٹنگ ہو جائے یا جو بھی ہو تو وہ تو پھر کرسی نہیں بن سکتی، کوئی بھی کام۔ تو دیکھیں یہ بات جو ہے، ہم نے اپنے آپ کو اصل میں بے وقوف بن گئے، ملت ابراہیمی سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے اور اب ہم بے وقوف ہیں۔ بے وقوف نمبر 1، برا نہ مانے لیکن یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا تو اس نے تو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ وہ بے وقوف ہے وہ شخص جو ملت ابراہیمی کو سے نظر انداز کر کے زندگی، دیکھیں ملت ابراہیمی آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہدایت ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ یہ ملت یہ وہی ہمارے رسول کی بھی ملت ہے، لیکن چونکہ وہ ذرا بڑے تھے اور ہمارے آباء و اجداد میں تھے تو اس لیے ہم تبرک کے طور پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں، ان کی ملت کیا تھی؟ وہ تو اللہ ہی کا حکم تھا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اور ان کی ملت کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں کہ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ان کو ان کے رب نے کہا کہ تم سر جھکا دو
تو انہوں نے کہا میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے. ابھی تو یہ ملت ابراہیمی ہے اور یہی محمدی ملت ہے. ملت ابراہیمی کے خلاف ہم چل رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. اب آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ملت ابراہیمی کیا ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے سامنے. ملت ابراہیمی کا نعرہ یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ملت ابراہیمی ہے. آپ یہ نعرہ مستانہ بلند کر دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ ملت ابراہیمی ہے. ہم تو ملت ابراہیمی کے پر نہیں چل رہے، برا نہ مانے تو، لیکن دین اسلام تو ہم نے قبول ہی نہیں کیا، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں. دین کو تو ہم نے تبدیل کر کے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، داڑھی کی میں نے گزشتہ سبق میں مثال دی تھی. داڑھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنی داڑھی رکھیں گے. آپ کوئی دین کے پابند تو نہیں ہیں، آپ کوئی رسول اللہ کے طریقے کے پابند تو نہیں ہیں کہ داڑھی رسول کے کہنے کے مطابق چھوڑیں گے. رسول کا کہنا فرمان تو یہ ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کراؤ. یہ رسول کا طریقہ ہے. اور آپ دیکھ لیں داڑھی کے ساتھ کس طرح مذاق ہوتا ہے. خاتون خانہ گھر میں بیٹھی بھی ہے، وہ کہتی ہے نہیں شوہر سے میں نے طے کرنا ہے شوہر سے سلوک کیا کروں گی. میاں کہتا ہے کہ میں نے یہ طے کرنا ہے کہ بیوی کو میں کس نظر سے دیکھوں گا، اور دیکھوں گا تو حقارت سے دیکھوں گا، اس کو نیچے رکھوں گا، اس کو دبا کے رکھوں گا. یہ میاں کا کہنا ہے. تو اب دین اسلام کہاں ہے اس میں؟ آپ کا جو ازدواجی زندگی ہے وہ تو دین اسلام کے مطابق نہیں ہے. طلاق آپ دے دیتے ہیں ایک دم غصے میں آ کے، 3 طلاق دے دیتے ہیں. تو غصے میں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، 3 ہی واقع ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ جو آج کا مضمون ہے سامعین کرام، تو اس پہ ذرا آپ غور کریں. میں ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے ڈھونڈا اسلام کے ماں سوا کوئی اور طرز ہے زندگی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا. یعنی جس نے اسلام کے طریقے کے علاوہ زندگی گزاری، یعنی اللہ کے حکم، جس نے، میں تھوڑا سا الفاظ کو بدل دیتا ہوں، جس نے بھی اپنی زندگی اللہ کے حکم کے اور رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں وہ زندگی قبول ہی نہیں کروں گا. اصل میں تو کامیابی جو ہے وہ زندگی گزارنے میں ہے کہ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں اور کیوں گزارتے ہیں. سب سے پہلے کیوں ہے. یہ کیوں کا جواب ہی ہمارا غلط ہے. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ اخروی کامیابی کے لیے ہے. کتنا بڑا تضاد ہے. تو جب آپ کی بنیاد زندگی کی غلط رکھ دی آپ نے، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ فائدے میں نہیں رہیں گے، آپ نقصان ہی میں رہیں گے. اور یہاں رک کے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے زندگی کی بنیاد رکھی ہے نا، یہ غلط ہے، یہ ٹیڑھی ہے. ریت جو ہے یہ بنیاد نہیں بن سکتی. ریت ٹھوس، بنیاد ٹھوس ہونی چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ بنیادوں میں صرف ریت بھر رہے ہیں، اس میں سیمنٹ نہیں ہے، اس میں سیخ نہیں ہے، اس میں گارا نہیں ہے، صرف ریت ہی ریت ہے، نہ پتھر ہے، نہ اینٹ ہے، نہ سیخ ہے، نہ گارا ہے، نہ سیمنٹ ہے. کبھی آپ نے کوئی ایسی دیکھی ہے؟ ہماری تو زندگی کی بنیاد دنیا داری پہ ہے، دنیا پر ہے. ہماری جو تعلقات کی بنیاد ہے، ہماری جو زندگی یعنی زندگی کی بنیاد، مطلب بنیاد یہ ہے کہ یہی زندگی ہے، بس ختم. اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. زبان سے تو ہم نہیں کہتے، لیکن عمل ہمارا ایسا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو نامناسب سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے بندو، اسلام ہی واحد طریقہ ہے
جس کے مطابق تم زندگی گزار کر آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہو، اور جس نے بھی اسلام کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری تو میں قبول نہیں کروں گا، قبولیت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اب ہماری ذہنیت کیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے جو مرضی آئے کریں۔ دیکھیں کچھ عجیب سی مطلب ذہنیت بن گئی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، بس امتی ہیں، وہ نعتیں بھی آپ نے بنا لیے، میں تو امتی ہوں امتی ہوں امتی ہوں، نام کے امتی ہوگے تو ہوگے، کوئی سچے امتی تو تم نہیں ہو۔ گانوں کے انداز میں آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں اور سر دھن رہے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کے جھوم رہے ہیں، اور عمل آپ کا یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، اور آپ کی زندگی اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں گھر گھر کی بات ہے، انفرادی طور پہ، قومی طور پہ، بین الاقوامی امت مسلمہ اسلام کے طریقے کے خلاف، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہی ہے، تو اس میں فائدے کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ قل آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اللہ پہ، وما انزل علینا، اور اس تعلیم پہ بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو تعلیم نازل کی گئی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ان کی اولاد پہ، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تمام انبیاء کو جو ان کے ہمارے رب کی طرف سے تھے، لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ان کے مابین کسی میں بھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم نے تو اللہ ہی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو تلاش کرتا ہے اسلام کے ماں سوا کوئی اور دین، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور انجام کار وہ نقصان میں ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم
ونحن له مسلمون. کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں، سب پر ایمان لائے. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.